سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا مہینہ ہے اور ہمارے اسلامک کیلنڈر میں 7th منتھ ہے، 7واں مہینہ۔ اس کے بعد شعبان 8واں مہینہ، پھر رمضان 9واں مہینہ، اور یہ جو سال چل رہا ہے وہ 1440 پر 5 1445۔ جب رجب کا مہینہ آتا ہے بہت کچھ ہم دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ آج اس مہینے کی 25 تاریخ ہے اور کل 26 تاریخ ہوگی 26، اور کل رات جو آئے گی وہ 27 رجب کے مہینے کی 27ویں رات، جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس رات کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کسی صحیح حدیث کے اندر یہ بات نہیں بتائی گئی کہ یہ جو معراج کس مہینے میں کس رات میں ہوئی، کوئی صحیح حدیث نہیں۔ علامہ نووی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اسی شرح میں وہ لکھتے ہیں میرے نزدیک جو زیادہ بہتر ہے وہ ہے ربیع الآخر کی 13ویں رات میں یہ واقعہ پیش آیا، اور ایک اور بھی قول نقل کرتے ہیں وہ کہ کسی اور مہینے میں ربیع الاول میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس میں الگ الگ رائے ہیں۔ یہ تو کنفرم ہے کہ معراج کا واقعہ پیش آیا، لیکن کب، کس مہینے میں، کس رات، اس کے بارے میں نہ کوئی ضرورت ہے اس کے پیچھے پڑھنے کی، نہ کوئی صحیح سند ہے، ساری بیس لیس روایتیں۔ تو یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ یہ رجب کے ہی مہینے میں ہوا تھا، ہم کنفرم کوئی بات نہیں بول سکتے۔ اور پھر یہ واقعہ پیش آیا ہے سن 11 یا 12 ہجری قبل ہجر، اللہ کے نبی کی بعثت کے بعد تقریباً 11ویں سال میں یا 12ویں سال۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی طائف کا سفر کیے تو وہاں بھی لوگوں نے بڑی تکلیف پہنچائی، آپ کو نہیں مانا۔ تو یہ جو حالات ہوئے، پھر اللہ نے اپنے قریب بلا کر معراج کے سفر سے نواز کر آپ کو بڑی ہمت عطا فرمائی، آپ کو بڑا حوصلہ دیا۔ تو یہ 10-11 سال گزر چکے تھے مکے میں، پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا اصل نام ہے اسراء والمعراج۔ اسراء کہتے ہیں رات میں سفر کرانا۔ تو اللہ کے نبی مکے سے فلسطین، جو بیت المقدس جہاں پر ہے آج، وہاں تک جو پہنچے ہیں جبرائیل کے ساتھ میں، اس کا نام ہے اسراء۔ اور اس کو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بڑی پاک ذات ہے اس جس نے اپنے خاص بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکے سے بیت المقدس کا سفر کرایا رات میں۔ تو اس واقعے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ تو مکے سے بیت المقدس فلسطین تک کا جو سفر تھا رات میں، اس کا نام اسراء ہے۔
پھر بیت المقدس سے جو آسمانوں کا سفر کرایا گیا اس کا نام ہے معراج۔ تو یہ سورہ نجم میں اس کو بیان کیا گیا، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، بہت ساری آیتیں ہیں اس میں بیان کیا گیا۔ تو لیلۃ الاسراء والمعراج پورا ہے، وہ رات جس میں فلسطین تک کا سفر بھی کروایا گیا رات کے ایک حصے میں، اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر 1 2 3 4 5 6 7 آسمان، اس کے بعد بیت معمور، پھر سدرہ منتہا تک آپ کو پہنچایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے۔ اس واقعے میں لوگ کچھ باتیں صحیح سناتے ہیں جو صحیح ہے، اور بہت ساری باتیں جھوٹی باتیں گڑ گڑ کر کے بیان کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعے سے 3 چیزیں ملی۔ اس واقعے میں ہم اس امت کو کیا دیا اللہ نے؟ پہلی 5 وقت کی نماز اللہ نے دی ہے، پہلے 50 وقت پھر 5 وقت، کم کراتے کراتے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، تعداد میں تو 5 ہے لیکن ثواب پورے 50 کا ملے گا۔ دوسری چیز، سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے اس کے بعد کی جو آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ دونوں آیتیں اسی معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ باقی سارا قرآن دنیا میں فرشتے کے ذریعے سے جبرائیل لے کر آئے، لیکن یہ 2 آیتیں اللہ نے آسمانوں پر جب بلایا تو وہاں اللہ نے یہ عطا فرمائی۔ اور تیسری چیز جو اس امت کو ملی ہے وہ یہ ہے، اللہ نے ایک تحفہ دیا اس امت کو کہ اس امت کا جو بھی بندہ شرک سے بچ کر زندگی گزارے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ گارنٹی ہے۔ شرک نہیں ہوگا تو ضرور جنت میں جائے گا، اب شرک ہوگا تو وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ 3 چیزیں اس رات کو ملی ہیں، باقی اس رات کو کوئی چیز ہمارے لیے نہیں دی گئی، نہ کوئی ذکر و دعا سکھایا گیا، نہ کوئی عبادت بتائی، کچھ نہیں۔ اور اس رات کو ایک عید کی طرح خوشی منانے کی بھی یہ رات نہیں ہے، اس لیے کہ اس واقعے کے بعد بھی اللہ کے نبی تقریباً 12 سال تک زندہ رہے، پھر آپ کے صحابہ 100 سال تک تقریباً اللہ کے نبی اور صحابہ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد 110 سال تک رہے۔ کبھی انہوں نے رجب کے مہینے میں یا کسی مہینے میں نہ اللہ کے نبی نے کوئی اہتمام کیا، کوئی بیان فرمایا کہ دیکھو میں پچھلے سال جو واقعہ پیش آیا تھا وہ آج ہی کی رات تھا، یا پورے 10-12 سال اللہ کے نبی جو رہے کبھی پھر اس کو یاد نہیں کیا، بس جو ہوا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ امت کو کوئی احکام نہیں دیے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ رات بھی ہمارے لیے دوسری راتوں کی طرح ہے، اس میں نہ کوئی خاص دعا ہے، نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی نماز، کچھ نہیں، یہ جاگنے کی رات ہے ہی نہیں۔ جیسے رمضان میں شب قدر کی رات ہے، اللہ نے ایک پوری سورت اس کے بارے میں اتارا اور یہ فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس طرح کی کوئی فضیلت اس رات کی نہیں ہے، نہ قرآن میں بتائی گئی اور نہ کوئی حدیث اس کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس لیے اس رات میں کسی طرح کی اسپیشل عبادت کرنا یہ سمجھ کر کے اس رات کی فضیلت ہے، غلط ہے، بیس لیس ہے، اس کی کوئی، ویسے آدمی کسی بھی رات عبادت کر سکتا ہے۔ آپ کو شوق ہو پورے 12 مہینے آپ عبادت کیجیے، جتنا اللہ توفیق دے۔
تو اس رات کی عبادت دوسرے راتوں کی طرح ہے، کوئی خاص اس کی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، اس رات کو یہ کرو وہ کرو، سب کچھ بیس لیس ہے۔ یہ امت کا بھلا نہیں کر رہے ہیں، امت کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کوئی خاص ترکیب جب اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، ہم آپ کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے؟ دین تو اللہ کے نبی کے زمانے میں پورا ہوا۔ اس رات میں اگر کوئی خاص عبادت ہوتی جس سے امت کو فائدہ ہوتا تو اللہ کے نبی بتاتے، خود کرتے، صحابہ بھی کرتے، نہیں کیا۔ اب یہ جو رات میں کچھ جو صحیح واقعات پیش آئے ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جبرائیل جب آئے ساتھ میں لے جانے کے لیے تو آپ کا آپریشن ہوا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اندر سے آپ کا دل نکالا گیا، اس کو دھو کر پھر رکھا گیا اور پھر اس کا نشان ختم۔ ایک معجزہ تھا اس وقت، آپریشن کے نام سے تو کوئی جانتے ہی نہیں تھے نا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ صحیح احادیث میں اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ پھر جبرائیل کے ساتھ ایک جانور نما، گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا آتا ہے، اس کا نام براق، وہ ایک جانور نما حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے، اس پر سوار ہو کر آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس جا رہے تھے۔ تو راستے میں سب سے پہلے آپ کو مدینہ دکھایا گیا، طیبہ کے نام سے، اور جبرائیل نے یہ بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کو آنا ہے، آپ یہاں آئیں گے عنقریب، اور یہیں سے پھر جو اسلام پھیلے گا وہ جگہ بتائی گئی۔ اس کے بعد راستے میں گزرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو بتایا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ عالم برزخ میں ہے موسیٰ، لیکن ہمارے نبی کو بتایا گیا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے، آپریشن ایک معجزہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہاں تک بتایا اللہ کے نبی نے ایک ریڈ کلر کا، سرخ رنگ کا ایک ٹیلا تھا، اس کے قریب وہ قبر ہے، اگر میں اس جگہ سے گزروں گا تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ پلیس کہاں ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا۔ پھر بیت المقدس فلسطین پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں پیدائش ہوئی، بیت لحم، وہ بھی آپ کو بتایا گیا۔ سارے ائمہ، سارے انبیاء کو بیت المقدس کے اندر جمع کیا گیا، اور ہمارے نبی نے سب کی امامت فرمائی۔ یہ سب ہوا ہے۔ پھر وہاں سے اب معراج کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ نکلے، پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان میں سوال جواب ہوا، فرشتوں نے پوچھا، آپ نے جواب دیا، پھر دروازہ کھولا گیا تو پہلے آسمان میں اللہ کے نبی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، آپ سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، ان دونوں کو آپ نے دیکھا۔ اسی طرح سے تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ نے دیکھا۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں آسمان میں آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر ساتویں آسمان میں ہی آپ بیت معمور آپ کو دکھایا گیا، یعنی وہ جو فرشتوں کے لیے قبلہ ہے۔ جس طرح ہم انسانوں کو دنیا میں کعبہ ہے، ہم اس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو آسمان میں سیدھا اسی کے اوپر ساتویں آسمان میں ایک مکان ہے جو آباد ہے، بیت معمور اس کا نام ہے۔ فرشتے وہاں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور یہ بھی حدیث ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے وہاں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر وہ لائف میں کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ ساری باتیں۔ پھر آپ سدرہ منتہا تک پہنچے، وہاں بہت اللہ کی نشانیاں آپ نے دیکھی، بہت انوارات دیکھے۔
پھر اللہ سے بات چیت ہوئی، اللہ نے پھر نماز کا تحفہ دیا، اور بھی کچھ باتیں ہوئی ہوں گی۔ نماز 5 وقت کی دی گئی اور پھر آپ واپس آ گئے۔ یہ سارا واقعہ ہے۔ اب اس میں جھوٹے واقعات کس طرح سے جوڑے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب سدرہ منتہا تک پہنچے تو جبرائیل نے کہا کہ اے محمد اب میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، اب میں آپ کے ساتھ آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا۔ ساری بیس لیس جھوٹی بات ہے۔ پورے سفر میں جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ میں گئے، ساتھ میں واپس آئے۔ کسی صحیح حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ اور سدرہ منتہا ایک انتہا ہے، اس کے آگے نہیں گئے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ عرش پر پہنچ گئے، یہ سب کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں۔ منتہا اسی کو جہاں انتہا ہے، لاسٹ لمٹ، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اور اس کو جوڑا گیا ہے ایک دوسری حدیث سے۔ ویسے اس واقعے میں نہیں، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ ایک سوال کیا تھا۔ یہ اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام دارمی نے اس کو نقل کیا ہے، اور یہ بھی کمزور حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث نہیں ہے، لیکن ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا جبرائیل کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جواب میں جبرائیل نے فرمایا میرے اور اللہ کے بیچ میں 70 حجاب ہیں، 70 پردے ہیں نور کے، ان میں سے کسی ایک کے بھی قریب میں جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ یہ ایک حدیث ہے، اس کو لا کر کے یہاں فٹ کیے۔ اور کچھ اشعار میں یہ باتیں آتی ہیں، علامہ رومی کی مثنوی میں یہ سارا ذکر موجود ہے۔ ترکی میں بہت بڑے گزرے ہیں صوفی رومی، بہت فیمس ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جو اشعار میں ہے مثنوی، اس میں انہوں نے اس طرح لکھا ہے۔ بہت سارے لوگ فارسی کے اشعار پڑھ کر ارے بھائی وہ شعر و شاعری ہے، اس کا حدیثوں سے کیا تعلق؟ جو ہے نہیں اسے پروف، اس کو ثابت کرنے کی کیوں کوشش کی جاتی ہے؟ اور ایسی بات اللہ کے نبی کے بارے میں جو صحیح سند سے ثابت نہ ہو، اگر وہ جھوٹ نکل جائے کتنی بری بات ہے، کتنا برا انجام ہوگا، لیکن لوگ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سدرہ منتہا تک آپ پہنچے ہیں، اللہ سے بات ہوئی، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، کسی نے اللہ کو آج تک نہیں دیکھا ہے۔ جب جبرائیل نہیں دیکھیں ہیں، فرشتوں اور جبرائیل کب سے ہیں، سارے نبیوں کے پاس وحی لے کر آئے، وہ جب یہ فرماتے ہیں کہ 70 پردے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کے قریب جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے اور اللہ سے بات چیت ہوتی، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا رب ارینی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی اللہ سے بات کرے گا تو اس کی تو خواہش ہوگی کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ قال لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ فانظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر دیکھ لو تمہاری نظر ٹک جائے تو تم دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کی ایک تجلی پڑی، پہاڑ بھی ختم، موسیٰ بھی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ خر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب آپ کو ہوش آیا کہے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ کس چیز سے؟ اس طرح کی کوئی اور میں آپ سے گزارش نہیں کروں۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث کہ جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ افترا ہے، قسم کھا کر وہ فرماتے ہیں۔ کسی نے، سب کا یہ اتفاق ہے، جو لوگ گمراہ ہیں، جن
غلط راستے پر جو ہے وہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے. نہیں دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، وہ تو حدیث میں موجود ہے، لیکن اپنی ان آنکھوں سے. معراج کا جو سفر ہے اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خواب میں ہوا تھا، حقیقت میں نہیں ہوا تھا. یہ بات غلط ہے. ابن عباس نے احادیث کے اندر یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے آپ کے ان آنکھوں سے، سر کی آنکھوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی جسم اور روح کے ساتھ آپ گئے، پھر اللہ لے گیا، اللہ کی قدرت ہے. تو یہ جو واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معجزات دیے ہیں اپنی نبوت پر دلالت کے لیے، اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، ان میں سے سب سے بڑا معجزہ تو قرآن پاک ہے. آپ جب تک تھے ایک چیلنج تھا کہ دنیا کا کوئی بھی اچھا سا پڑھا لکھا آدمی یا تم سب مل کر کے ایک آیت، ایک سورہ بنا کر لاؤ. اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ میری کتاب ہے، اللہ نے نہیں بھیجا ہے، میں نے اس کو لکھا ہے، تو میں بھی ایک انسان ہوں، دنیا کے سارے انسان مل کر تم کوشش کرو. چیلنج اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. کوئی ایک سورہ نہیں بنا سکتا، ایک آیت نہیں بنا سکتا. یہ ایک معجزہ ہے. معجزہ اس کام کو کرتے ہیں جو کوئی نہ کر سکے، ساری دنیا عاجز آ جائے، جو دنیا میں کسی کے لیے امپاسبل ہو وہ کام کرنا. ایسے کام کو اللہ کے نبی کا ایک معجزہ جو اللہ نے دیا، سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے اور قیامت تک کے لیے. دوسرا جو معجزہ چاند کے جو ٹکڑے ہوئے ہیں وہ ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. کسی کے کہنے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہ سائنس چاہے جتنی ڈیولپ ہو کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ نے کیا اور صحابہ نے دیکھا. یہ ہمارے نبی کا بڑا معجزہ ہے. اور تیسرا یہ معجزہ ہے کہ آپ کو پہلے مکہ سے فلسطین بیت المقدس لے جایا گیا ایک رات میں. آپ جب صبح کو مسجد میں آپ نے بیان کیا، دوسرے صحابہ تھے، انہوں نے سنا، یہ خبر پھیل گئی. مکے کے مشرک چڑانے لگے، سیٹی مارنے لگے، دیکھو کیسی دیوانی باتیں کر رہے ہیں. ابو بکر سے بھی کہا دیکھو تمہارے ساتھی جن کو تم نبی مانتے وہ کیا باتیں کر رہے ہیں. ابو بکر نے پہلے، وہ بات کیا تھی؟ آسمانوں کا ذکر نہیں تھا. بات یہ تھی کہ ایک رات کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس گئے اور وہاں نماز پڑھی، دیکھا مسجد، پھر واپس آ گئے ایک رات کے اندر. جبکہ اس زمانے میں تیز سواری نہیں تھی، ایک رات میں پاسبل ہی نہیں ہو سکتا تھا. ابو بکر نے پہلے تو یہ کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو ان کے بارے میں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو مسجد میں بیان کر رہے ہیں. فوراً ابو بکر نے یہ کہا رضی اللہ عنہ، اگر وہ خود بیان کر رہے ہیں تو بالکل سچ ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ تو چھوٹی بات ہے کہ بیت المقدس فلسطین گئے اور رات واپس آ گئے، یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. میں تو یہ بھی مانتا ہوں وہ جب فرماتے ہیں کہ آسمانوں سے فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. آسمانوں سے اترنا بڑا مشکل ہے یا پاس میں بیت المقدس جا کر آنا بڑا مشکل ہے. جب ہم اس کو مانتے ہیں تو یہ کوئی بڑی چیز نہیں. اسی واقعے کے بعد وہ آیت اتاری گئی، هو الذی جاء بالصدق وصدق به. ابو بکر نے جو برجستہ آپ کی تصدیق کی، آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا گیا. صدیق اس کے بعد آپ کا نام پڑ گیا. تو اس واقعے کے اندر یہ ہے، ایک معجزہ ہے جو ہمارے نبی کے ساتھ ہوا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس رات میں ہمیں کیا ملا؟ نمازیں ملی ہیں. اتنے پیار سے اللہ نے نماز دی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ تم 5 وقت پڑھو، 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور پھر سورہ بقرہ کی جو آخری کی جو 2 آیتیں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے. لا یکلف اللہ نفسا، وہ اس سے پہلے آمن الرسول سے یہ 2 آیتیں. اور ایک جو بشارت ہے ساری امت کے لیے، ہر وہ مسلمان
جو شرک سے اپنے آپ کو بچا کر اس دنیا سے جائے گا ضرور جنت میں جائے گا۔ اور شرک بچے گا کیسے؟ بولنے سے، ارادہ کرنے سے آدمی تھوڑی، جب تک وہ دین کو اختیار نہیں کرے گا، عمل نہیں کرے گا، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے، کیا اس کا عقیدہ بدل جائے۔ بہت سارے لوگ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کے کام کرتے رہتا ہے، لیکن موت سے تھوڑی دیر پہلے وہ بدل جاتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے ہم میں سے کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور ایک آدمی ساری زندگی اچھے کام کر رہا ہے، آخر میں چینج ہو گیا، بدل گیا، غلط کام کر کے دوزخ میں چلا جائے۔ اس لیے ساری زندگی ہم اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اور وہ قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے سے یہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی حقیقت سمجھا دے اور قرآن و حدیث کی اتباع کی ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔